اب ساس نے محمد عاقل سے کہا، کیوں بیٹا، تم میاں بیوی میں کیا آئے دن کی لڑائی رہا کرتی ہے؟ اکبری تو ایسی بری عادت ہے، کبھی بھول کر بھی سسرال کی بات منہ سے نہیں کہتی، نہیں تو دنیا جہاں کی بیٹیوں کا دستور ہوتا ہے کہ سسرال کی ذرا ذرا سی بات ماؤں سے لگایا کرتی ہیں۔ نہیں معلوم اس کو کیا خدایا کی سوار رہے، بتھیرا پوچھ پوچھ کر اپنا منہ تھکاؤ، حاشا کہ یہ کچھ بھی بتائے، لیکن ٹولے محلے کی بات کانوں کان پہنچ جاتی ہے، اوپری لوگوں میں بھی گھر بیٹھے بیٹھے سنا کرتی ہوں۔ محمد عاقل نے ساس سے یہ بات سن کر تھوڑی دیر تحمل کیا اور لحاظ کے سبب جواب منہ سے نہیں نکلتا تھا، مگر اس نے خیال کیا کہ مدت کے بعد ایسا اتفاق ہوا ہے جو اور خود انہوں نے چھیڑ کر پوچھا ہے، ایسے موقع پر سکوت کرنا سراسر خلاف مصلحت ہے، بہتر ہے کہ عمر بھر کا زہر اگل ڈالے، شاید آج کی گفتگو میں آئندہ کے واسطے کوئی بات نکل آئے۔ غرض محمد عاقل نے شرماتے شرماتے کہا کہ آپ کی صاحبزادی موجود ہیں، ان ہی سے پوچھیے ہمارے یہاں ان کو کیا تکلیف پہنچی، خاطرداری اور مدارت میں کسی طرح کی ہوئی یا کوئی ان سے لڑایا، کسی نے ان کو برا کہا؟ آپ کو معلوم ہے گھر میں ہم گنتی کے آدمی ہیں، والدہ تو تمام محلہ واقف ہیں، ایسی نیک مزاج اور صلح کل ہیں کہ تمام عمر ان کو کسی سے لڑنے کا اتفاق نہ ہوا، اگر کوئی ان کو 10 باتیں سخت کہہ بھی جائے تو وہ چپ رہ جاتی ہیں۔ محمد کامل دن بھر لکھنے پڑھنے میں رہتا ہے، صبح کا نکلا رات کو گھر آتا ہے، کھانا کھایا اور سو رہا، میں نے اس کو ان سے کبھی بات کرنے بھی نہیں دیکھا، محمودہ ان کی صورت سے ڈرتی ہے، رہا میں تو موجود بیٹھا ہوں، جو کچھ شکایت ہو مجھ سے بے تکلف بیان کریں۔ محمد عاقل کی ساس اب بیٹی کی طرف مخاطب ہو کر بولی، ہاں بھائی، جو کچھ تمہارے دل میں ہو تم بھی صاف کہہ گزرو، بات کا دل میں رہنا اچھا نہیں ہوتا، دل میں رکھنے سے رنج پڑتا اور فساد زیادہ ہوتا ہے۔ اکبری اگرچہ جھوٹ بولنے پر ہمت دلیر تھی، لیکن اس وقت محمد عاقل کے روبرو کوئی بات کہتے بن نہ پڑی، جی میں ڈر رہی تھی کہ میں نے بہت سی جھوٹ باتیں ماں سے آ کر لگائی ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس وقت کلی کھل جائے، یہ سوچ کر اس نے اس بات کو ہی ٹال دیا اور کہا، ہم تو الگ گھر کریں گے۔ اکبری کی ماں نے داماد سے کہا، کیوں بھائی، تم کو الگ ہو کر رہنے میں کیا عذر ہے، خدا کا فضل ہے، خود نوکر ہو، خود کماتے ہو، کسی بات میں ماں باپ کی محتاج نہیں، اپنا کھانا اپنا پینا، پھر دوسرے کا دستِ نگر ہو کر رہنے سے کیا فائدہ؟ بیٹا بہو کیسے ہی پیار سے ہو، پھر بھی جو آرام الگ رہنے میں ہے، ماں باپ کے گھر کہاں؟ جو چاہا سو کھایا، جو چاہا سو پکایا، اور غور کرنے کی بات ہے، ماں باپ کے ساتھ رہ کر لاکھ کماؤ پھر بھی نام نہیں، لوگ کیا جانتے تم اپنا کھاتے ہو یا ماں باپ کے سر پڑے ہو؟ محمد عاقل نے کہا، آرام پوچھئے تو ہم کو جواب حاصل ہے، الگ ہوئے پیچھے اس کی قدر معلوم ہوگی، دونوں وقت پکی پکائی کھا لی اور بے فکر ہو کر بیٹھ رہے، الگ ہونے پر آٹا دال گوشت ترکاری تیل نمک ایندھن سبھی کا فکر کرنا پڑے گا، اور آپ ہی انصاف سے فرمائیے خانہ داری میں کتنے بکھیڑے ہیں، ان سب آفتوں کو اپنے سر لینا میرے نزدیک تو عقل کی بات نہیں، رہا یہ کہ جو چاہا سو کھایا اور چاہا پکایا، تو یہ اب بھی حاصل ہے، ان ہی سے پوچھئے کبھی کوئی فرمائش کی ہے جس کی تعمیل نہ ہوئی ہو؟ بڑے کنبوں میں البتہ اس طرح کی تکلیف ہوا کرتی ہے، ایک دل میٹھے چاول چاہتا ہے، دوسرے کو بھونی کھچڑی چاہیے، تیسرے کو پلاؤ درکار ہے، چوتھے کو قورمہ کھانا منظور ہے، پانچویں کو پرہیزی کھانا حکیم نے بتایا، اس کے واسطے 10 ہنڈیاں روز کے روز کہاں سے آئیں؟ ہمارے یہاں کنبہ کون سا بڑا ہے، فرمائش کریں تو ہم اور نہ کریں تو ہم اس کو بھی جانے دیجئے، اگر ان کو ایسا لحاظ ہے تو آپ کھانے کا اہتمام کیا کریں، خود والدہ کئی مرتبہ کہہ چکی ہیں، ان ہی سے پوچھئے کہا ہے یا نہیں، اور نام کو جو آپ نے فرمایا تو یہ میرے نزدیک محض خیال خام ہے، اپنے آرام سے کام ہے، لوگ جو چاہیں سو سمجھیں، اور فرض کیے 6 لوگوں نے یہی جانا کہ ہم ماں باپ کے سر ہیں تو اس میں ہماری کیا بیزتی ہے؟ ماں باپ ہیں، کوئی غیر تو نہیں، ماں باپ نے ہم کو پالا
پرورش کیا، کھایا پہلایا، پڑھایا لکھایا، شادی بیاہ کیا، ان سب باتوں میں بے عزتی نہیں ہوتی تو اب کون سا سرخاب کا پر لگ گئے ہیں ہم میں کہ ان کا داستے نگر ہونا ہماری بے عزتی کا موہب سمجھا جائے۔ ساس نے جواب دیا، اگر سب لوگ تمہاری طرح سمجھا کریں تو کیوں الگ ہوں؟ دنیا کا دستور ہے، ہوتی چلی آئی ہے اور ہوتی چلے جائے گی۔ بیٹے ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، اور میں تو جانتی ہوں دنیا میں کوئی بہو ایسی نہ ہوگی جس کا میاں کماؤ ہو اور وہ ساس نندوں میں رہنا پسند کرے۔ محمد عاقل نے کہا، یہ آپ کا فرمانا درست ہے، اگر بیٹے ماں باپ سے جدا نہ ہوا کرتے تو شہر میں اتنے گھر کہاں سے آتے، لیکن ہر ایک کی حالت جدا ہے۔ الگ ہو کر رہنا میری حالت کے لیے ہرگز مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ 10 روپے کا تو میں نوکر، اتنی آمدنی میں الگ گھر کا سنبھالنا بہت مشکل نظر آتا ہے، اور پھر اس نوکری کا بھی اعتبار نہیں۔ خدا نخواستہ الگ ہوئے پیچھے نوکری جاتی رہی تو پھر ماں باپ کے گھر آنا مجھ پر نہایت شاق ہوگا۔ اس وقت البتہ بے عزتی ہوگی۔ میاں الگ تو ہو گئے تھے پر جھک مار کر ماں باپ کے ٹکڑوں پر آ پڑے۔ لوگوں کی ریس اس معاملے میں ٹھیک نہیں۔ آدمی کو اپنے حال پر نظر کرنی چاہیے۔ وہ نقل آپ نے سنی ہے کہ ایک شخص بازار سے نمک اور روئی مول لی۔ نمک کھچر پر لاد اور روئی گدھے پر۔ چلتے چلتے راہ میں ایک ندی واقع ہوئی۔ ندی تھی پایاب۔ اس شخص نے کھچر اور گدھے دونوں کو لد لدایا، پانی میں اتار دیا۔ بیچ ندی میں پہنچ کر کھچر نے غوطہ لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد سر ابھارا تو گدھے نے پوچھا، کیوں یار کھچر، یہ تم نے کیا کیا؟ کھچر نے جواب دیا، بھائی تم تو بڑے خوش قسمت ہو، تم پر لدی ہوئی روئی، اس کا بوجھ ہے ہلکا، مجھ کم بخت پر ہے نمک، بوجھ کر مارے میری کمر کٹ کر لہو لہان ہو گئی۔ یہ ہمارا مالک ایسا بے رحم ہے کہ اس کو متعلق ہماری تکلیف کا کاہے خیال نہیں آتا۔ اناب شناب جتنا چاہتا ہے لا دیتا ہے۔ میں نے سمجھا کہ منزل تک پہنچتے پہنچتے کمر ندارد ہے، آؤ غوطہ لگاؤ، نمک پانی میں بھیگ کر کچھ تو گھل جائے گا۔ جس قدر ہلکے ہوئے غنیمت، مالک بہت کرے گا، 6-7 ڈنڈے اور مارے گا۔ سوئیوں بھی راہ بھر ڈنڈے کھاتا آیا ہوں۔ دیکھو اب میرا بوجھ آدھا ہو گیا۔ گدھے بیوقوف نے بھی کھچر کی ریس کر کے غوطہ لگایا، روئی بھیگ کر وزنی ہو گئی۔ سر ابھارا تو ہلا نہ جاتا۔ کھچر ہنسا اور کہا، کیوں بھائی گدھے کیا حال ہے؟ گدھے نے کہا، یار میں تو مرا جاتا ہوں۔ کھچر نے کہا، اے احمق، تو نے میری ریس تو کی لیکن اتنا تو سمجھ لیتا کہ تیری پیٹھ پر روئی ہے نمک نہیں۔ اماں جان، ایسا نہ ہو لوگوں کی ریس کرنے سے میرا حال اس گدھے کا سا ہو۔ ساس نے کہا کہ بھائی تم کسی سے قائل ہونے والے تو ہو نہیں، اور نہ میں تمہاری طرح منطق پڑھتی ہوں، تو میں تو سیدھی بات یہ جانتی ہوں کہ 10 روپے ماہانہ تم کماتے ہو خدا کا فضل ہے، سستا سامان ہے، بال نہیں بچے نہیں، اللہ رکھے دو میاں بیوی خاصی طرح گوشت روٹی کھاؤ، نیند سکھ تن زیب پہنو، آئندہ کا فکر تمہاری طرح کیا کریں تو دنیا کا کارخانہ بند ہو جائے، ٹوکری تو نوکری، زندگی کا اعتبار نہیں، جتنے دن جینا ہے ہنسی خوشی سے تیر کر دینے چاہیے۔ محمد عاقل نے کہا، یہی تو میں سوچتا ہوں، خوشی الگ ہو کر رہنے میں ہے یا ساتھ میں؟ ساس نے کہا، دلیل اور حد سے کیا مطلب؟ سیدھی بات یہی کیوں نہیں کہتے کہ مجھ کو ماں سے الگ ہونا منظور نہیں؟ ایک بات تم سے بی بی نے کہی، اس کو قبول کرنے میں تم کو اس بلا کا تعمل ہے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم ان کی خاطرداری میں کمی نہیں کرتے۔ آرام اور خوشی کیا چیز ہے جس میں بی بی خوش ہو اور جس کو وہ آرام سمجھے؟ اس کے بعد باتوں میں رنجش تراوش ہونے لگی۔
محمد عاقل نے سکوت اختیار کیا۔ رات بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ محمد عاقل نے ساس سے کہا، اب آپ آرام کیجیے، میں اس مضمون پر کو پھر سوچوں گا، یہ لوگ تو سو رہے ہیں۔ محمد عاقل رات بھر اسی خیال کی ادھیڑ بن میں لگا رہا۔ صبح کو اٹھا تو دیکھا عسکری جھاڑو دے رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر عسکری نے سلام کیا اور کہا، بھائی صاحب وضو کے واسطے گرم پانی موجود ہے۔ محمد عاقل نے کہا، نہیں بھائی، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ عسکری نے کہا، بھائی صاحب چلے نہ جائیے گا، آپ کے واسطے چائے بنائی ہے، لیکن سادی پیجیے گا یا دودھ کی؟ محمد عاقل نے کہا، جیسی مل جائے۔ عسکری بولی، آپ کی آواز کچھ بھاری لگتی ہے، شاید نزلے کی تحریک ہے، دودھ ضرر کرے گا۔ محمد عاقل نے کہا، نہیں نزلے کی تحریک تو نہیں، رات کو اماں جان کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کرتا رہا، بدخوابی البتہ ہے۔ محمد عاقل نماز پڑھ کر واپس آیا تو ساس کو دیکھا کہ نماز سے فارغ ہو کر پان کھا رہے ہیں۔ سلام کر کے بیٹھ گیا۔ عسکری نے سینی لا کر سامنے رکھ دی، چائے دان میں گرما گرم چائے، 2 پیالیاں، 2 چمچے اور 1 تشتری میں قند۔ محمد عاقل نے چائے پی، خوش ذائقہ رنگ بوباس درست پی کر جی باغ ہو گیا۔ اکبری حسب عادت پڑی سوتی تھی۔ محمد عاقل نے کہا، اماں جان ان کو بھی نماز کی تاکید کیجیے۔ ساس نے کہا، بیٹا یہ اپنی نانی کی بہت چہیتی ہے، ان کی محبت میں ان کی خصلت، ان کی عادت سب خراب کر رکھی ہے۔ جب یہ چھوٹی تھیں اور میں کسی بات پر گھر بیٹھتی تھی تو کئی دن تک مجھ سے بولنا چھوڑ دیتی تھیں، اور یہ تو کیا مجال تھی کہ اکبری کو کوئی ہاتھ لگا دے۔ اکبری بات پر ضد کرتی، چیزوں کو توڑتی پھوڑتی، ان کے ڈر کے مارے کوئی چیز نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسی بات پر اکبری کے باپ سے روز سے بگاڑ رہتا تھا۔ محمد عاقل رخصت ہونے لگا۔ چلتے چلتے ساس نے کہا، بیٹا رات کی بات یاد رکھنا اور ضرور اس کا کچھ بندوبست کرنا۔